بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولوی صاحب کا خطبہ سننے کے لیے لوگ دور دراز علاقوں سے آتے تھے۔ جمعے کے دن خطبے کے علاوہ بھی وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کسی نہ کسی موضوع پر خطبہ دیا کرتے۔ شاید ہی کوئی ایسا موضوع ہو جس پر مولوی صاحب نہ بولے ہوں۔ مولوی صاحب کو اب باقاعدہ خط موصول ہونے لگے۔ آپ کے خطبات کی بدولت ہماری زندگی بدل چکی ہے۔ ہم گناہوں کی دلدل سے نکل چکے ہیں۔ کچھ دنوں سے مولوی صاحب کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ مولوی صاحب جب بھی فجر کی نماز کے لیے گھر سے مسجد روانہ ہوتے تو ایک گلی میں سے گزرتے ہوئے گھر کی چھت سے ایک خط زمین پر گرتا۔ ایک دفعہ مولوی صاحب کے سامنے خط گرا تو فوراً اوپر دیکھا تو شجدر ہو گیا۔ ایک نقاب پوش لڑکی چھت پر کھڑی تھی۔ مولوی صاحب پسینے سے شرابور ہو گئے۔ یہ گاؤں کے چودھری فاضل کا بنگلہ تھا جس کی چھت سے خط پھینکا گیا۔ ساری رات مولوی صاحب کو نیند نہ آئی۔ وہ یہی سوچتے رہے کہ پچھلے 15 سال سے میں اسی گاؤں کی مسجد کی امامت کراتا ہوں۔ میری اس گاؤں میں بہت عزت ہے، مگر اس خاتون کی وجہ سے میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ مولوی صاحب نے مسجد جانے کا راستہ بدل لیا، مگر اسے بار بار یہی وہم ستا رہا تھا، اگر کسی نے وہ خط پڑھ لیا تو کیا سوچے گا؟ میری عزت کا تو جنازہ نکل جائے گا۔ کسی نے چودھری فاضل کو بتا دیا، وہ مجھے گاؤں سے نکال دے گا۔ آخر وہ لڑکی مجھے کیا کہنا چاہتی ہے؟ ایک دفعہ خط کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ یہی سوچتے ہوئے مولوی صاحب دوبارہ جان بوجھ کر اس پرانے راستے سے گزرے۔ وہ جیسے ہی اسی گلی سے گزرنے لگے تو ایک خط مولوی صاحب کے سامنے گرا۔ مولوی صاحب نے جلدی سے وہ خط جیب میں ڈالا اور مسجد روانہ ہوا۔ نماز پڑھنے کے بعد مولوی صاحب جب گھر آئے تو کمرے کو اندر سے بند کر کے خط کو پڑھنے لگے۔ خط پڑھ کر وہ حیرت میں ڈوب گئے۔ جیسے وہ سمجھ رہے تھے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی: مولوی صاحب، میں روز ہی آپ کے خطبات سنتی ہوں۔ آپ کے ان خطبات کی وجہ سے معاشرے کی بہت اصلاح ہوئی ہے، جس کی مجھے بہت خوشی ہے، مگر افسوس پچھلے 10 سالوں میں آپ نے ایک موضوع پر خطبہ نہ دیا، جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ میری عمر 40 سال کے قریب ہے، مجھے کوئی جسمانی عیب نہیں ہے اور شکل بھی اچھی ہے، مگر میرا ظالم بھائی اس خوف سے میری شادی نہیں کرتا جائیداد میں مجھے حصہ نہ دینا پڑے۔ کیا بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دینے کا اللہ تعالی نے حکم نہیں دیا؟ مجھے وراثت میں کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن کیا یہ میرا حق نہیں؟ میرا بھی اپنا گھر ہو۔ میری آپ سے گزارش ہے کبھی اس موضوع پر بھی بات کریں۔ مولوی صاحب نے جب خط پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے دن مولوی صاحب نے پرجوش انداز میں بیٹیوں کے حق میں خطبہ دیا، جبکہ چودھری فاضل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ چودھری کو اس معاملے میں مجبور نہیں کر سکتا تھا، مگر کم سے کم رات کو سکون کی نیند تو سو سکتا تھا، کیونکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ خدا سے دعا ہے وہ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔